گھنٹے کے دن میں مختلف اوقات میں ظہور پذیر ہوتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اس کو محسوس کرتا ہے، اس کی فنڈامنٹلز اور بیسکس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر وہ محسوس کرتا ہے اور اپنے اندر اس سے اصلاح کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو وہ معجزہ جو ہے وہ اس کے لیے صراط مستقیم کا ایک راستہ بن جاتا ہے. اصل چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں صبح سے شام تک اپنے گرد و پیش پہ دیکھنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. کائنات کا جو ارتقائی عمل ہے وہ 24 گھنٹے میں اسی طریقے سے ظہور پذیر ہوتا ہے اور ہر شخص کی زندگی میں مختلف اوقات میں مختلف لمحے آتے ہیں. بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اور وہیں پہ بات آگے ہمیں چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے، لیکن جانے سے پہلے وہیں پہ ایک بات آ کے رک جاتی کہ اف یو تھنک ایوری تھنگ از اے میریکل ایوری تھنگ از اے میریکل، اف یو تھنک نتھنگ از اے میریکل دین نتھنگ از اے میریکل. تو اگر اپنے آپ اطراف میں اپنی نظر گھمائیں اور دیکھیں ہر چیز ہی، ہر ایگزسٹنس، یہ ٹیبل بھی ایک میریکل، یہ ہر چیز ہی ایک میریکل. اگر آپ دیکھیں تو ہر چیز میریکل، اگر آپ سمجھیں تو، اور نہ سمجھیں تو کچھ بھی نہیں. ہم جاتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پر، جلدی سے واپس آتے ہیں کیونکہ اگین بہت ساری باتیں، سو ڈونٹ گو اینی ویئر. ویلکم بیک ناظرین، اور ہم اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں میریکل کو. اور ابو اگر ویسے بھی ایک بات ہے کہ ہمیں لوگ اتنی دور سے بیٹھ کے اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا میریکل ہے. کیونکہ ایک زمانہ تھا کہ مطلب اگین پہلے لوگ ورڈ آف ماؤتھ سے کوئی خبر آگے جایا کرتی تھی، پھر اگین پیپر لیٹرز کا زمانہ ہوا، دین ریڈیو، دین ٹیلی ویژن، اور اب پھر دیکھیں اب انٹرنیشنل ٹیلی ویژن بھی آتا ہے. آپ ایک جگہ بیٹھ کے دنیا میں کسی کونے پہ کسی کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ کتنا ڈفرینٹ ہے. مطلب مجھے یاد ہے میں نیا جب ہوائی جہاز میں ٹیلی فون آیا، سیٹلائٹ فون جو کہ پیسنجر یوز کر سکتا ہے، تو میں تمہیں ایک دفعہ کہہ رہا تھا نا کہ میں بڑا شوق ہوا. میں سنگاپور سے آ رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ فون لگ چکے ہیں. اب ظاہر اب سب کے پاس ایک فون ہے، تو میں نے وہی گھر پہ تمہاری اماں کو فون ویسے ہی کرنے کے لیے میں نے فون لگایا، $10 ایک منٹ کا. اب تو خیر کم ہو گیا، مگر وہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ 30,000 فٹ سے زیادہ بلندی پر آپ ہیں اور آپ زمین پر ایکچولی کال اینڈ یو کین ٹاک ٹو سم. اٹس اے میریکل. مجھے ایک واقعہ یاد آیا، میں بتا رہا ہوں. بہت سال پہلے کی بات ہے، ایک بزرگ کے آستانے پہ میں گیا تھا اور یہ میں نے اپنے خود ایکسپیرینس کیا اس لیے بتا سکتا ہوں. وہاں پہ کہتے ہیں کہ ان بزرگ اللہ کے بڑے کوئی ولی ہیں، ان کی بڑی کرامت ہے. ایک بہت بڑا پتھر تھا اور اس پتھر کو 10-15 آدمی کوشش کر رہے تھے، وہ ہلتا نہیں تھا. آپ ہلا نہیں سکتے اس پتھر کو، اتنا وزنی پتھر. تو وہاں مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر آپ 7 آدمی کا حلقہ بنائیں اور اپنی انگلی نیچے رکھے اس پتھر کے ہر آدمی اور بسم اللہ کریں تو یہ پتھر آپ ہوا میں اٹھا سکتے ہیں. اچھا، ہم نے پہلے تو خوب ٹرائی کیا، میرے ساتھ اور لوگ بھی تھے، ہم نے بڑی کوشش کی، دھکا وہ پتھر ہلے رہا. ہم نے کہا چلے 7 آدمی ہم جمع ہوئے، گول انگلی رکھی اور ہم نے کہا بسم اللہ. یقین کرو گی عروج، یہ پتھر جو ہے وہ یہاں تک آیا ہے، یعنی میرے شولڈر لیول تک. ناممکن ہے کہ شولڈر لیول تک آئے، جیسے اس میں کوئی وزن ہی نہیں تھا. اور پھر وہ آہستہ آہستہ ہم نے انگلی نیچے کی، وہ نیچے آ گیا. اس کے بعد واپس ہم نے کوشش کی دونوں ہاتھوں سے اٹھانے کی، ہم اس کو ہلا نہیں سکتے تھے. بڑی امیزنگ چیزیں ہوتی ہیں. اور کبھی کبھی طاقت سے زیادہ کہتے ہیں نا فیتھ، اگین وہی بات ہے، بسم اللہ کی قوت، بسم اللہ کی قوت. پھر کبھی ہمارا بیسیکلی پروگرام جو نا، چونکہ ہم ظاہر ہم عالم نہیں ہیں، ہم اسکالرز نہیں، ہم تو عام جاہل قسم کے لوگ ہیں، اس لیے میں بات نہیں کرنا چاہتا. مگر بسم اللہ کی جو قوت ہے اور طاقت ہے نا، وہ اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو سمجھے تو وہ کیا نہیں کر سکتا. ایسے چلیں اپنی نیکسٹ کالر کی طرف. ہم جاہل قسم کی نہیں ہو سکتا، ہم ریلیجسلی اتنے زیادہ ریلیجن کے معاملے میں ہم جاہل تھوڑے کم نہیں ہوں گے، بٹ جاہل نہیں ہے. مثلا ایک کالر ہے ارم صاحبہ کراچی سے. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. میری پیاری سی بہن عروج کیسی ہے؟ میری پیاری سی بہن ارم تم کیسی ہو؟ اور کدھر ہو؟ پیچھے سے مجھے ایمبولینس کی آوازیں آ رہی ہیں. یار میرا گھر مین روڈ پہ. آئے میں تھوڑی سی گھبرا گئی تھی، میں کدھر ہو تم؟ ٹھیک ہو نا؟ فون کرنے کا کہا تھا، میں پورا ہفتہ ویک میں شاید اسکپ کر گئی اپنے مائنڈ سے. تھینک یو سو مچ، انہوں نے جو آن ایئر ہی ریمائنڈ کرا دیا. اب میں نہیں بھول گی، اب میں کال کر دوں گی، پرومس ہے میرا، میں بھول گئی ہوں گی. اچھا، مجھے ایک مسٹیریل اپنا شیئر کرنا تھا. میں نے ایکچولی اپنی شادی سے پہلے حج اور عمرہ کیا ہوا تھا. سوری میں نے اپنی شادی سے پہلے حج اور عمرہ کیا ہوا تھا. میری شادی ہوئی تقریباً، میری شادی کو 5 ایئرز ہو گئے. تو مجھے ہمیشہ میری پیرنٹ شادی کے بعد 2-3 بار عمرے کے لیے گئے، تو مجھے ہمیشہ کہتے رہے میں ہمارے ساتھ چلو. میں ہمیشہ کہتی کہ نہیں، میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جاؤں گی، ایسے نہیں جاؤں گی. لیکن یہ تھا کہ ہم اتنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے. ماشاءاللہ میرا بیٹا 5 سال کا ہے اور میری بیٹی 3 سال کی ہے. ماشاءاللہ. رمضان میں ہم لوگ اسلام آباد جانے کا پروگرام بنا رہے تھے. میرے ان لا اسلام آباد میں ہے.
اور مجھے آپ یقین کریں کہاں سے ہمارا بندوبست ہوا, کیا ہوا, مجھے کچھ پتا نہیں چلا. میں اپنے ہسبینڈ کیا میں اپنے دونوں بچوں کو لے کے عمرہ کرنے گئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اینڈ آئی ایم ریئلی ریئلی ہیپی فار یو. ابھی ہم لوگ سوچتے ہیں, ہمیں یقین نہیں آتا کہ ہم لوگ عمرہ کر کے آئے رمضان میں. بہت شکریہ, بہت بہت مطلب آپ کو میں اپنی بات ہمارے سے شیئر کی, اس کا بہت بہت شکریہ, اور آپ کو بہت ساری مبارکباد دوں گی آپ کی عمرے پہ. اللہ میری بہن کو بھی ایسی خوشیاں دکھائے, اسے ہمیشہ خوش رکھے. آمین. بس آپ کی دعائیں ساتھ ہے اور آپ کا ساتھ ہے تو بس پھر ہر منزل آسان ہے. اچھا جی, مجھے ایک بات بتائیں سر کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو اب کسی معجزے کے کسی بھی حوالے سے نا پرسنل, مے بی آن نیشنل لیول, مے بی کسی کے ساتھ, میرے ساتھ, کسی کے ساتھ بھی کوئی معجزے کی امید ہے کہ آپ چاہتے ہیں میری زندگی میں یا اس ملک کے ساتھ بھی معجزہ ہو, کچھ بھی, اینی تھنگ, یو نو. دیکھیے امید رکھنا تو ڈیفینیٹلی ہے. فار ایگزامپل پاکستان کے لیے بہت ساری دعائیں, بہت ساری امید, بہت ساری ڈریمز یا خواہشات ہیں کہ میرے ملک کے اندر کوئی شخص رات کو بھوکا نہ سوئے, کمزور ہو, طاقتور ہو, امیر ہو, غریب ہو, ہر شخص کو جو بے قصور ہو اس کو انصاف ملے اور جلدی انصاف ملے. ایسی بہت ساری خواہشات دل کے اندر ہے میرے. اللہ تعالیٰ ان خواہشات کو پوری کرے. میریکل کین آلویز ہیپن اینڈ دے ہیو ہیپنڈ. اچھا, آپ نے ان کے لینگویج بیٹن میں شاید ایک بات نوٹ نہ کی ہو, کیونکہ میں نے بھی بڑے عرصے بعد, آج میں کوئی 3-4 مہینے بعد یہ میں نے بات نوٹ کی ہے کہ بڑا پازیٹیولی انہوں نے کہا کہ جو بے قصور ہے اس کو انصاف ملے, یہ نہیں کہا جو گناہ گار ہے اس کو سزا ملے. تو دیکھیں یہ بھی ایک بڑی پازیٹیو سا سینٹینس ہے کہ اگر آپ اپنے ملک کے بارے میں سوچے تو ہر پازیٹیو چیز سوچے کہ بے قصور کو انصاف ملے یا ہر انسان کو کھانا ملے. یہ نہ سوچے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے رات کو, کیونکہ آپ کا پازیٹیو سوچنے سے ہر چیز پازیٹیو ہی ہوتی ہے. آپ کا سوچنا پیٹرن از ویری امپورٹنٹ. اور آپ یو جسٹ ہیو دس. مجھے خواہش ہے, میں سمجھتا ہوں زندگی میں میں نے اتنا کچھ, رب کی میری نعمتیں میرے پاس ہیں, میں اس قابل بھی نہیں جس طرح اس نے مجھے نوازا ہے. تو میں نے زندگی میں بہت کچھ دیکھا, بہت کچھ سیکھا, اور اب ایونچولی بس میری خواہش ہے کہ پاس آن کرتا رہوں جو کچھ میرے پاس ہے. ابھی تمہیں پتا نا ہپنوسس کی کلاس میں ہم نے لوگوں کو وہ چیزیں سکھائی ہے جو کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ ممکن تھا. بالکل صحیح. علم دے دیا نا, اب آگے بندہ اس کو استعمال کرتا ہے نہیں کرتا وہ اس کی مرضی. میرا کام ہے دینا, اور یہی چیز میں نے سیکھی تھی. تو میرے خیال میں ہر چیز زندگی کے اللہ نے مجھے دے دی ہے اور بڑا شکر گزار ہوں, اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں. تو اب خواہش یہ ہے کہ کوئی بڑے پیمانے پہ کوئی ایسا کام ہو کہ ابھی بھی جتنی میری عمر اللہ نے مجھے دی ہے, صحت دی ہے, اس میں کچھ مزید بہتری کر سکوں لارجر اسکیل کے اوپر. انشاءاللہ ہم کچھ پلان بھی کر رہے ہیں اس ملک کے لیے کرنے کے لیے, اور انشاءاللہ اگر آپ کی دعائیں نہیں تو اسی ہفتے 1-2 ہفتے میں وہ کنفرم بھی ہو جائے گا. تو ہو گیا تو ضرور آپ کو بتائیں گے کہ اس ملک کے لیے اگر ہر انڈیویجول جس کی جو ایکسپرٹی ہے, جیسا ہماری مائنڈ سائنسز ہے تو ہم مائنڈ سائنسز کے تھرو نکلتے ہیں کچھ کرنے. آپ کی اگر اف یو آر گڈ کارپینٹر, if you are a good doctor, if you are maybe good finance, good accountant, maybe اگر آپ اچھا سا پاٹ بناتے ہیں یا maybe good gardener, تو اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کے لیے کھڑے اور نکلے. اور میریکل اسی طرح ہوگا, ہم اپنے ہر پروفیشن سے ایک بندہ نکلے اینڈ وی کین میک دیٹ میریکل ہیپن. ہمارا ملک بھی یہ بھی میریکل ہے, کتنے سالوں سے بیچارہ نہیں, جو گھر میں خواتین جو مائیں ہیں جو بظاہر کوئی کام نہیں کرتی, وہ سب سے بڑا کام یہ کر سکتی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت میں پازیٹیوٹی, ہوپ, انتھوزیازم, فیتھ, یہ چیز ہی ڈال دے کم سے کم. اور گھر کے اندر بچوں کے سامنے ماں باپ لڑنا بند کر دیں, دوسرے لوگوں کی برائیاں بند کر دیں, غیبت بند کر دیں. یہ بھی بہت بڑا کمال ہوگا. سمجھے آپ نے بہت بڑا کنٹریبیوشن کر دیا, آنے والی نسل کو آپ نے ایک کمال کا پیغام دے دیا. اگر آپ گاڑی چلا رہے اور آپ کا بچہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے, اور اگر آپ نے ریڈ سگنل پہ گاڑی نہیں روکی اور آپ نے بچے نے دیکھا کہ آپ نے نہیں روکی, آپ نے بہت بڑا ظلم کیا. آنے والی نسل کو آپ نے بتا دیا کہ قانون توڑنا جائز ہے. پلیز یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, دس از, ہم NLP میں ایک جملہ یوز کرتے ہیں, عروج کو پتا اکثر میں یوز کرتا ہوں, اٹ از دا ڈفرنس دیٹ میکس دا ڈفرنس. If you don't do it differently, there would not be any difference. So please start doing things differently. So if there will be nothing different, then there will be nothing new. اگر زندگی میں کچھ نئی چیزیں چاہتے ہیں اور نئے چینجز چاہتے ہیں تو ڈفرینٹلی تو کام کرنا پڑے گا. اب اگین روز کی طرح آج کی بھی شو کا اینڈ, ہماری اسکول کی چھٹی, ہماری اسکول کی چھٹی ہوگی. ہاں میری بھی ہو گئی, لیکن ابھی ابو اور میری جمعے تک ہے ویسے اسکول. لیکن آج ہماری اسکول کی ہیل ٹی وی سے چھٹی ہو گئی ہے اور ہماری نائٹ اسکول کی چھٹی ہو گئی ہے. اور اس کے علاوہ جانے سے پہلے صرف ایک چھوٹی سی بات کروں گی, میریکل ان کے ساتھ ہوتا ہے جو میریکل کی امید رکھتے ہیں. اگر آپ امید نہیں رکھیں گے تو میریکل بھی نہیں ہوگا. امید اور فیتھ ہونا بہت ضروری ہے. اپنی دعاؤں پہ بھی ہم دعائیں ہی بڑی ڈاؤٹ کر کے مانگتے. اس دن ابو سے میں یہی بات کر رہی تھی کہ ایک ٹی وی پروگرام پہ میں نے دیکھا ایک لڑکی بہت غریب سی اور وہ چاہتی کہ وہ پری والی زندگی گزارے, اور اس پروگرام کے اندر وہ پری بن بھی جاتی ہے. مطلب اٹس اے پروگرام
बट मैं ये सोचती हूँ